बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मुझे कहते हैं मुबशर मुगल, और आज की इस वीडियो सेशन का जो वन लाइनर है, जो टॉपिक है, वो है शादी यानी मैरिज। हम शादी क्यों करते हैं, शादी किससे करनी चाहिए, किस एज में शादी करनी चाहिए, और एट द सेम टाइम क्वेश्चन ये जन्म लेता है कि शादी हो जाए तो उसको बेहतर कैसे किया जाए। ये इतने ज़्यादा सवालात हैं कि इन सब को सम अप करके मैंने एक टॉपिक रखा है, विच इज़ शादी। तो इन तमाम सवालों का जवाब आज के इस सेशन में ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप भी हमारा इसमें साथ देंगे। सबसे पहले तो ये देखना है कि शादी होती क्या है। शादी के अगर मानों में जाएं तो इसका मतलब होता है जश्न या खुशी, लेकिन आम तौर पर जो हमारे कल्चर में शादी के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो निकाह होता है। निकाह का मतलब होता है अक़्द। अब अक़्द से क्या मुराद है? अक़्द से मुराद है गिरा या गांठ लगाना। जब भी दो चीज़ें बिखरी हुई हों तो उनको जोड़ने के लिए उनके दरमियान एक अक़्द लगाया जाता है, एक मर्द और एक औरत को इकट्ठा करने के लिए। अब इकट्ठा क्यों करना है? चूँकि कुरान कहता है कि हमने तुमको जोड़ों में पैदा किया ताकि नस्ल बढ़े। हम दो मर्द और औरत को इकट्ठा करके एक गिरा लगाते हैं, एक अक़्द करते हैं, एक अहद लिया जाता है और उस अहद की दोनों पासदारी करते हैं। इसे हम निकाह कहते हैं या शादी कहते हैं। और ये क्यों ज़रूरी है? चूँकि हमें जोड़ों में बनाया गया, नेचुरली हमें जो बनाया गया, जो पैदा किया गया, वो शायद उसका सबसे बड़ा पर्पज़ यही है कि हम नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाएं और अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए शादी ज़रूर करें। ये तो बेसिक नेचर में है, इससे तो हमें नहीं भागना चाहिए। अब दूसरा सवाल ये आता है कि शादी किससे करनी चाहिए। शादी के लिए वैसे तो हम जो आम तौर पर ढूंढते हैं, हम कहते हैं कि खूबसूरत लड़की होनी चाहिए। इसी तरह लड़कियां ढूंढती हैं कि खूबसूरत लड़का होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, उसके पास स्टेटस होना चाहिए। यानी पैसा, गाड़ी, बैंक बैलेंस, ये दोनों तरफ से देखा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ एक बड़ा इशू चल रहा है और बहुत बड़ा ये इशू बढ़ रहा है, एक जहेज़ के नाम पे। दूसरे लड़की वाले भी बड़ी डिमांड करते हैं कि लड़के के पास गाड़ी होनी चाहिए, उसका अपना घर होना चाहिए, उसके अलावा उसकी पक्की नौकरी होनी चाहिए। ये भी आजकल कॉमन सेंस आ गया। और ये ऐसी चीज़ें हैं, यानी शादी के ख़र्चों की वजह से बहुत सारे लोग हैं जो डर जाते हैं और शादी नहीं करते। और हमने एट दी एंड निकाह और अक़्द को मुश्किल बना दिया है। और जितना हम इसको मुश्किल बनाते जा रहे हैं, इतनी जो बुराइयां हैं वो बढ़ रही हैं। चूँकि ये चीज़ नेचुरल है और हमारे साथ जुड़ी हुई है। अगर हम वक्त पे शादी नहीं करेंगे तो उसका नुकसान अल्टीमेटली ये होगा कि हम बुराई की तरफ राग़िब होंगे। तभी तो हमें इस्लाम ये सिखाता है कि जो ही हम बालिग हों, बच्ची हो या बच्चा हो, उसका हमें निकाह कर देना चाहिए, उसकी शादी कर देनी चाहिए। पाकिस्तान में पाकिस्तानी कानून के मुताबिक 18 साल की एज रखी गई है। वैसे ये है कि 15-16 साल या जिस एज में भी इंसान बालिग हो जाता है, यानी बाशऊर हो जाता है, उसकी शादी कर देनी चाहिए। यहाँ पे इस सवाल को भी एड्रेस हम कर सकते हैं कि किस एज में शादी करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं 25 साल की उम्र में शादी करनी चाहिए, कुछ कहते हैं 30 की एज में शादी करनी चाहिए, कुछ कहते हैं कि 25 से 30 के दरमियान कोई एज होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा तो हरगिज़ नहीं है। आप कोई साल जो है वो मुख्तस नहीं कर सकते कि 22 है, 25 है, 26 है, 30 है। आप इसको यूँ डिफ़ाइन करेंगे कि जब भी लड़का और लड़की मैच्योर हो जाएं, ज़िम्मेदारी कबूल करने के काबिल हो जाएं, जब वो ज़िम्मेदार हो जाएं, उनकी शादी कर देनी चाहिए। उनका बालिग होना, उनका बाशऊर होना, उनका मैच्योर होना लाजिम है। उनकी एज कोई भी हो, उससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा मैंने चूँकि अभी बात की कि हमारे यहाँ एक बड़ा मसला आया हुआ है, वो ये है कि हमने निकाह को मुश्किल कर दिया है। तो खुदारा ये इस प्लेटफॉर्म से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप तमाम लोगों से कि ये हम दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि फ़लाँ बंदा चेंज हो, फ़लाँ बंदा इस रस्म को ख़त्म करे। लेकिन जब तक हम इसका आगाज़ ख़ुद से नहीं करेंगे, यानी मैं और आप आगे नहीं बढ़ेंगे। कौन सी रस्में आई हुई हैं? जहेज़ की रस्म आई हुई है, पक्की नौकरी वाली रस्म आई हुई है। फिर जब शादियां होती हैं तो उसमें गैर ज़रूरी ऐसे ढोल बजाना, उसके अंदर मेहंदी और बहुत सारे ऐसे फंक्शन हमने लॉन्च कर दिए हैं जो एक गरीब बंदा या आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। हालांकि हमें इस्लाम क्या कहता है कि निकाह और निकाह के दूसरे दिन वलीमा। वलीमे में ये है कि आप
اپنی مرضی سے جن لوگوں کو افورڈ کرتے ہیں، جو قریبی دوست ہوتے ہیں، وہ 4 ہوں، وہ 10 ہوں، وہ 15 ہوں، آپ ان کو کھانا کھلا سکتے ہیں یا پھر اس خوشی کو آپ سیلیبریٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو ہم رسمیں بڑھاتے جا رہے ہیں، نکاح مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور جتنا نکاح مشکل ہوتا جائے گا معاشرتی جو برائیاں ہیں وہ بڑھتی جائیں گی۔ اب یہ جو سوال میں نے رکھا تھا کہ کس لڑکی سے شادی کرنی چاہیے، کس لڑکے سے، تو ایک چیز کی تو میں نے نفی کر دی کہ خوبصورتی نہیں دیکھنی، پیسہ نہیں دیکھنا، سٹیٹس نہیں دیکھنا، تو پھر دیکھنا کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز یاد رکھیں، جب بھی آپ کو شادی کرنی ہو، وہ میل آپ ڈھونڈ رہے ہوں یا فیمیل ڈھونڈ رہے ہوں، اس کا ایمان سلامت ہونا چاہیے، وہ اسلام پہ عمل کر رہی ہے یا کر رہا ہے۔ اگر وہ دیندار ہے تو سب سے زیادہ وہ آپ کو خوش بھی رکھے گا، چونکہ اسلام اس کو باؤنڈ رکھے گا۔ اگر آپ صرف پیسے کے پیچھے بھاگیں گے، اگر آپ صرف پکی نوکری کے پیچھے بھاگیں گے، اگر صرف آپ بزنس مین کو ڈھونڈیں گے جس کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، اس کے پاس کیا نہیں ہوگا؟ اس کے پاس صبر نہیں ہوگا، اس کے پاس شکر ادا کرنے والی زبان نہیں ہوگی، اس کے پاس رحمت نہیں ہوگی۔ جب یہ تمام چیزیں اس کے پاس نہیں ہوں گی تو الٹیمیٹلی جب آپ اس کے گھر جائیں گے تو آپ بھی اس چیز کا شکار ہو جائیں گے۔ تو ایمان کی تلاش کریں، یہ دیکھ لیا کریں کہ اس شخص میں ایمان کتنا ہے، یا چلیں اس چیز کو اگر اس طرح میں ڈیفائن کر دوں تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ کردار دیکھ لیا کریں کہ اس بچے کا یا اس بچی کا اوورآل کردار کیا ہے، اس کے گھر میں، اس سے باہر، اس کی فیملی۔ یہ دیکھنے کے بعد جب آپ اس سے نکاح کریں گے تو پھر یقیناً آپ خوش رہیں گے، خواہ وہ بیٹی ہے خواہ وہ بیٹا ہے۔ اور کبھی بھی اس آس میں اپنی بیٹی کو یا بیٹے کو نہ بٹھائے رکھیں کہ جناب کوئی اچھا رشتہ آئے گا۔ جو ہی کوئی آپ کو مناسب، میں اچھا نہیں کہہ رہا، مناسب رشتہ ملتا ہے، آپ کو شادی کر دینی چاہیے، چونکہ نکاح میں برکت بہت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بہت ساری جو بیماریاں ہیں، جو برائیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے تھوڑی بہت پرابلم جو ہے وہ ہو، اس بچے میں ہو یا اس بچی میں ہو، چونکہ 100% تو کوئی بھی پرہیزگار نہیں ہوتا، تھوڑے بہت مسائل چلتے رہتے ہیں، تو تھوڑی بہت برائیاں بھی چلتی رہتی ہیں، پھر ان کو اس برائیوں کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا اور بعد میں اس کو ٹھیک کرنے کی طرف جانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، چونکہ مومن وہ ہوتا ہے جو برائی سے منع کرتا ہے اور نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ اب آخری سوال ہم اس میں دیکھیں گے، اور وہ سوال یہ تھا کہ شادی اگر ہو جائے تو پھر اس کو بہتر کیسے بنایا جائے، یا وہ حضرات جو شادی کر چکے ہیں وہ پچھتا کیوں رہے ہیں۔ ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم شادی کرتے ہیں، ڈیسائیڈ کرتے ہیں لڑکی کا، تو ہماری کیمسٹری میچ نہیں کر رہی ہوتی، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہمارے درمیان، اور جب انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، یعنی ایک اور نیچر کا بندہ ہوتا ہے، دوسرا اور نیچر کا ہوتا ہے، تو پھر پرابلم ہوتی ہے۔ تو جہاں آپ نے ایمان دیکھنا ہے وہاں پہ یہ چیز بھی آپ نے درست کر لینی ہے کہ کم از کم آپ کی فطرت جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، جس کے ساتھ آپ شادی کر رہے ہیں، یا اپنی وائف کے ساتھ ضرور میچ کرتی ہو، تب بہت سارے یہ جو مسائل ہیں وہ کنٹرول ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ کی چلے شادی ہو گئی ہے تو کبھی بھی اس کو ختم کرنے کی طرف نہ جائیں، کیونکہ جب بھی آپ اس کو ختم کرنے کی طرف جائیں گے مسائل اور زیادہ بڑھیں گے۔ اب آپ نے انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے، کچھ اس کی بات مان لینی ہے، کچھ اپنی بات منوانی ہے، لیکن الٹیمیٹلی اس رشتے کو قائم رکھنا ہے۔ اب اس رشتے کو قائم کرنے کے لیے کچھ اہم ٹپس ہیں میرے پاس۔ سب سے بڑی جو پرابلم پائی جاتی ہے میاں اور بیوی یعنی وائف اور ہسبینڈ میں، وہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو وقت نہیں دیتے، چونکہ وقت کی اس دور کے اندر بہت کمی ہے۔ تو جب ہم ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دیں گے، پراپرلی کسی کو سنیں گے نہیں، توجہ نہیں دیں گے، تو اس کا الٹیمیٹلی نقصان یہ ہوگا کہ وائف کو بھی کہیں اور جو ہے اپنی توجہ مرکوز کرنا پڑے گی، اور اسی طرح ہسبینڈ بھی وہ گھر سے باہر جائے گا، کسی اور سے بات کرے گا، یا پھر وہ موقع کی تلاش کرے گا۔ جب آپ ایک دوسرے کو وقت دیں گے، ایک دوسرے کو سنیں گے، لسن کریں گے، اور اپنا دکھ درد بانٹیں گے اور آپس میں ہی بانٹیں گے، بجائے کہ یہ باتیں آپ اپنے دوستوں تک شیئر کریں، اپنے بہن بھائیوں تک شیئر کریں، اپنے والدین تک شیئر کریں، جو آپ کی انٹرنل گفتگو ہوتی ہے آپ کے بیڈ روم کے اندر، اس کو اپنے تک رکھیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن میں کہتا ہے کہ تمہاری جو بیویاں ہیں وہ تمہارے لباس کی طرح ہیں، تو ان کے راز کو چھپانا یہ مرد کے لیے بھی فرض ہے اور عورت کے لیے بھی فرض ہے، لیکن یہ تب ہوگا جب آپ ایک دوسرے کو وقت دیں گے، ایک دوسرے کو سمجھیں گے، ایک دوسرے کو سنیں گے اور ایک دوسرے کو سنائیں گے۔ اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے سیکریفائز۔ سم ٹائم ایسی چیز ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ اپنی وہ جو عادتیں ہوتی ہیں، خاص طور پر جو میں ہوتی ہے، مرد میں بھی ہوتی ہے، عورت میں بھی ہوتی ہے، اس میں کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ چلیں 100% نہ صحیح،
چھوٹے چھوٹے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. شادی چونکہ ہو گئی، اب آپ نے اس کو نبھانا ہے، تو نبھانے کے لیے تھوڑی بہت اگر قربانی دینی پڑے تو وہ دے دیا کریں. اگین کہوں گا سب سے بڑی قربانی یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو وقت دیتے ہو، اپنے اس قیمتی وقت سے وقت نکال کے جو آپ نے کہیں آفس میں دینا ہے یا کسی میٹنگ میں دینا ہے یا کسی دوست کو دے رہے تھے پہلے، تو وہ آپ نے پیس آف ٹائم جو ہے وہ اپنی بیوی کو دینا ہے. اسی طرح بیوی جو ہے وہ اپنی دوستوں یا اپنے جو ماں باپ ہیں ان کو اگر وقت دیتی تھی تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ہسبینڈ کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ وقت دے. یہ نہ ہو کہ زیادہ سے زیادہ وہ وقت اپنے وہ جو میکا ہے وہاں گزارے، تو اس سے مسائل جو ہے وہ اور زیادہ بڑھتے ہیں. آخری بات میں اس میں کروں گا کہ جب بھی آپ کچھ ایسی غلطیاں کر دیتے ہیں، دونوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، میل سے بھی ہو جاتی ہے، فیمیل سے بھی ہو جاتی ہے، میاں بیوی سے، تو ان مسٹیکس کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں. جب آپ مسٹیکس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں گے تو بہت زیادہ جو آپ کے مسائل ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے. تو آج کی ویڈیو میں سامعین ہم نے کیا گفتگو کی؟ سب سے پہلے یہ کہا کہ شادی کیا ہوتی ہے. میں نے کہا نکاح عام طور پر لفظ یوز ہوتا ہے اور اس کا معنی عقد ہے، یعنی لڑکی اور لڑکے کا جو جوڑ ہم باندھتے ہیں، جو گرہ لگاتے ہیں، اس کو ہم عام طور پر نکاح کہتے ہیں. اور میں نے کہا کہ جو میچور ہو جاتے ہیں بچے، ان کی شادی ضرور کرنی چاہیے، اور میچورٹی اور ذمہ داری اس کی شرط ہے. کوئی ایج ڈفرینس یہاں پہ نہیں ہوتا. اور ایمان دیکھ لیا کریں جب آپ کسی سے رشتہ جوڑتے ہیں، شادی کرتے کی طرف جاتے ہیں، روپے پیسے کو اہمیت نہ دیں. اور ساتھ ہی میں نے کہا کہ خدا را نکاح کو آسان کر دیں، چونکہ نکاح مشکل ہوتا جا رہا ہے. جتنا نکاح مشکل ہوگا معاشرتی جو برائیاں ہیں وہ بڑھیں گی. اور آخر میں نے آپ کو پیغام دیا کہ ایک دوسرے کو وقت دیں، ٹائم دیں، سیکریفائز کریں، توجہ دیں، سو ڈیٹ کہ آپ کا رشتہ جو ہے وہ برقرار رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میسج بھی دینا چاہوں گا کہ اپنی بہن بیٹیوں کو جب آپ رخصت کرتے ہیں تو اس کو ضرور تربیت دے کے بھیجیں، تاکہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے کہ اس طرح کی ہماری بہو آئے، تو ہم بھی جب اپنی بہن بیٹی کو کسی کے گھر بھیجتے ہیں تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو بھی اسی طرح کی تربیت کر کے بھیجیں. امید ہے اس لیکچر سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.